آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک اجلاس کے بعد یہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ بلوچستان میں آپریشن کیا جائے گا. تو ابھی تک آپریشن شروع تو نہیں ہوا، لیکن کیا اب کوئی بڑے آپریشن کی وہاں بات کی جا رہی ہے؟ کچھ سیاسی حکمت عملی بھی بدلی جائے گی کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں، اب تم بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو. اور ریاست سے براہ راست ٹکر لینے کی، فوج سے براہ راست ٹکر لینے کی کوشش کی گئی. کہ یہ کیوں واقعہ پیش ہوا، انٹیلیجنس فیلئر ہے یا نہیں ہے، بعد میں صاحب ہو. لیکن جو کم از کم جو کل آپریشن جس ڈیرنگ انداز میں کیا گیا، اور یہ اس کی مثالیں کم کم ملتی ہیں. اب ایکشن ہوگا اور بڑا سخت ایکشن ہوگا، اور وہ ریکوائرمنٹ فوج کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ وہ ریکوائرمنٹ بلوچستان کے لیے اور پاکستان کے لیے ضروری ہے. اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا جب تک یہ آپریشن مکمل نہیں ہوا؟ ایسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ گلوریفائی کیا ٹیررسٹ کو. میں دیکھ رہا تھا کہ آفتاب اقبال صاحب ہوتے ہیں یہاں پہ، کوئی ٹی وی پہ مزاحیہ پروگرام کرتے تھے بیٹھ کے، عجیب سی. دیکھیں، ایسے لوگوں کو نہ آپ احسان فراموش نہیں کہتے، ایسے لوگوں کو آپ نمک حرام کہتے ہیں. اسی ملک نے انہیں جنم دیا، اسی ملک سے انہوں نے شہرت کمائی، اسی ملک سے انہوں نے پیسہ کمایا، اسی ملک سے عزت کمائی. لیکن سارے معاملات ملٹری ایکشن سے درست نہیں ہوتے. اس کا پولیٹیکل سلوشن بھی سوچنا ہے. میں کہیں پہ ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ افغانستان کے اور بھی ہمسائے ملک ہیں، تو اور کسی ملک میں کیوں دہشت گردی وہ نہیں کرے. میں یہ کہ اس کی وجہ یہ ہے. السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ، اور آج 4 خبروں کے حوالے سے بات کریں گے. ایک تو جعفر ایکسپریس انسیڈنٹ کے حوالے سے بہت ساری نئی پیش رفت سامنے آ رہی ہے. دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اس میں افغانستان اور انڈیا کا ہاتھ ہے. اس پہ بات کریں گے کہ کیا اس میں مزید کیا ڈانڈے کہاں کہاں ملتے ہیں. اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں آج بڑی سخت تقریریں سامنے آئی ہیں جی خواجہ آصف اور بلاول بھٹو زرداری کی، اور اس میں نہ صرف انہوں نے جعفر ایکسپریس والے معاملے پہ مذمت کی ہے اور بات چیت کی ہے، بلکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. تو اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے کچھ اکاؤنٹ اور کچھ حامیوں کی طرف سے جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا گیا اور جس طریقے سے گلوریفائی کیا گیا ٹیررسٹ کو، اس پر بھی بات کریں گے. کتنی افسوسناک اور کتنی تشویشناک یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ ہولڈرز جو ہے وہ دہشت گردوں کو گلوریفائی کر رہے ہیں اور یہ والی چیز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ رات کو بیپر دیا تھا جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد رولز آف گیم چینج ہو گئے ہیں. تو یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا نیا آپریشن ہونے جا رہا ہے؟ یہ کیا بات ہوگی؟ اس پر بھی بات کریں گے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو رولز آف گیم چینج کرنے کی بات جو ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ ڈی جی ایس پی آر کی جو اسٹیٹمنٹ ہے سگنیفیکنٹ ہے. باقی تو انہوں نے آپریشن کے حوالے سے ڈیٹیلز بتائیں کہ کیسے ہم نے ٹیک آؤٹ کیا جو ان کے سوئسائڈرز تھے، اور جو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹھا کے، ساتھ ایک سوئسائڈر بیٹھا ہوا تھا، تو سنائپر کے ذریعے سوئسائڈرز کو اٹیک کیا گیا اور ان کو ہٹایا گیا تاکہ لوگ آرام سے نکل سکیں. تو اس طرح ہم نے لوگوں کو بازیاب کروایا. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اندیا دیا فیوچر کے لیے کہ رولز آف گیم چینج ہو گئے ہیں، جس کو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کوئی نئی انگیجمنٹ شروع ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک اجلاس کے بعد یہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ بلوچستان میں آپریشن کیا جائے گا. تو ابھی تک آپریشن شروع تو نہیں ہوا، لیکن کیا اب کوئی بڑے آپریشن کی وہاں بات کی جا رہی ہے؟ کچھ سیاسی حکمت عملی بھی بدلی جائے گی. تو آپ کے خیال میں اس کا کیا سگنیفیکنس؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ سانحہ بہت تکلیف دہ تھا. ایک طرف سے الارم تھا، ایک طرح سے پرووک کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے سیکیورٹی فورسز کو کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں، اب تم بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو. اور ریاست سے براہ راست ٹکر لینے کی، فوج سے براہ راست ٹکر لینے کی کوشش کی گئی ہے. کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی ہے اس میں لوگوں کو پہلے تو یہ خوشخبری سنائی کہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، سویلین کا جانی نقصان نہیں ہوا، دہشت گرد سارے مارے گئے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جب انہوں نے کہا کہ اب گیم تبدیل ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے ہم مصالحت سے کام لے رہے تھے. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سافٹ کارنر تھا ان دہشت گردوں کے حوالے سے، لیکن وہ سب ماضی کا قصہ بارینہ ہو چکا ہوا ہے. اب ایکشن ہوگا اور بڑا سخت ایکشن ہوگا، اور وہ ریکوائرمنٹ فوج کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ وہ ریکوائرمنٹ بلوچستان کے لیے اور پاکستان کے لیے ضروری ہے. یہ چند لوگ ہیں جو بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں، اور ان کا جو مقصد ہوتا ہے
وہ یہ ہے کہ ملک کو بدنام کرنا، افواج پاکستان کو بدنام کرنا اور اس کے ذریعے اپنے مقاصد اچیو کرنا. تو یہ ان کی سازش، ان کی حرکتیں اب مزید نہیں چلیں گی. اب کڑا امتحان ہوگا، سخت ایکشن ہوگا، اور اس کے بعد میرے خیال میں انہیں کسی جہنم واصل کرنے کے بعد ہی اب ہم کوئی اور بات کریں گے. اس سے پہلے اب کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کوئی مفاہمتی قرارداد نہیں ہو رہی. اچھا، اور اس کے حوالے سے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جو آپریشن کیا گیا اس میں منیمم کیجویلٹیز کا رکھا گیا اور لوگوں کو بازیاب کروایا گیا. بڑا کمپلیکیٹڈ آپریشن تھا. جیسے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جگہ جو ہے ایکسیسیبل نہیں ہے، درہ ہے، ندی ہے اور دونوں سائڈ سے پہاڑ ہیں، ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے. اس سارے کے باوجود جس طریقے سے آپریشن کنڈکٹ کیا گیا پاک فوج کی زرار کمپنی کے ذریعے، سنائپرز نے، ڈرونز کے استعمال سے، تو اور اتنے سارے لوگ جو ہے وہ بخیریت اپنے گھروں کو پہنچے. تو یہ اس چیز کو بھی ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جن لوگوں نے آپریشن میں حصہ لیا اور جو انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ کام کیا، ان کو تو خراج تحسین بنتا ہے. باقی جو احتساب کی بات ہے یا کوئی اور بات ہے وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے کہ یہ کیوں واقعہ پیش ہوا، انٹیلیجنس فیلئر ہے یا نہیں ہے، بعد میں احتساب ہو. لیکن جو کم از کم جو کل آپریشن جس ڈیرنگ انداز میں کیا گیا، اور یہ اس کی مثالیں کم ملتی ہیں. جی بالکل، بڑا لائق تحسین ہے یہ آپریشن. اور سویلین کیجویلٹی کا بہت ڈر تھا، کیونکہ بتایا یہی گیا تھا کہ بچوں اور عورتوں کو ڈھال بنا کر دہشت گرد اور خودکش بمبار اس کے پیچھے گئے ہیں. اچھا، وہ ٹرین بھی بہت مشکل تھی، وہاں پر پہنچنا بھی بہت مشکل تھا، رات بھی تھی، اندھیرا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود میرے خیال میں داد دینی چاہیے ان جوانوں کی دلیری کو، ان کے حوصلے کو، جنہوں نے یہ کامیابی سے آپریشن کیا. سویلین کیجویلٹی نہیں ہوئی اور دہشت گرد سارے کے سارے جانے والے. اس دوران میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا جب تک یہ آپریشن مکمل نہیں ہوا. ایسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ گلوریفائی کیا ٹیررسٹ کو. میں دیکھ رہا تھا کہ آفتاب اقبال صاحب ہوتے ہیں یہاں پہ، کوئی ٹی وی پہ مزاحیہ پروگرام کرتے تھے بیٹھ کے عجیب سی، انہوں نے جناب وہاں سے جا کے ایسا اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی کھانوں کا ذکر نہیں کرتے تھے گجرانوالا کے پائے اور یہ، وہ کہہ رہے ہیں جی بڑا شاندار ان کی یہ حکمت عملی ہے، بڑا شاندار انہوں نے کام کیا. اور دیکھیں آپ آپریشن میں تو کہیں نظر نہیں آئے، پھر اس کے بعد جب دہشت گرد سارے چلے گئے. لیکن اب آپ اندازہ کریں کہ یار ایسے لوگ جو کہ باقاعدہ یہاں پر ان کو بڑا پیمپر کیا گیا تھا، اور اب جا کر اسٹیٹ کے خلاف اس طرح کی بدزبانی اختیار کرنا اور اس طرح دہشت گردوں کو وہ کرنا، جو کہ انٹرنیشنلی جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں کی حکومت بھی کنڈیم کر رہی ہے، یو این اس کو کنڈیم کر رہا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، امریکہ کنڈیم کر چکا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، اور آپ اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں کہ بہت شاندار ملٹری پلاننگ تھی، ایسی جگہ پر رکھے گئے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. لگ رہا تھا جیسے وہ ان کی سائڈ پہ ہیں اور ان کو خوشی ہو رہی ہے. دیکھیں، ایسے لوگوں کو نا آپ احسان فراموش نہیں کہتے، ایسے لوگوں کو آپ نمک حرام کہتے ہیں. اسی ملک نے انہیں جنم دیا، اسی ملک سے انہوں نے شہرت کمائی، اسی ملک سے انہوں نے پیسہ کمایا، اسی ملک سے عزت کمائی. جب ملک پہ کوئی مشکل کا وقت پڑتا ہے تو آپ ملک سے باہر بھاگ کے ملک کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ تو پھر نمک حرامی ہے، سیدھا نمک حرامی ہے. یہی وہ لوگ نہیں شیئر پڑھتے تھے تہمت لگا کے وہاں پہ جو دشمن سے دال یہ وہی لوگ ہیں ایسے. اچھا، اب جو یہ صاحب کر رہے ہیں ان کو صرف اپنی ریٹنگز اور لائکس چاہیے اور اس کے بدلے ڈالر ملتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے ان کو. اور انہیں یہ پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھارتی جو تسلط ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، تو انہیں پاکستان کے خلاف بات کرنے کے ویوز ملتے ہیں، انہیں پاکستان کے خلاف بات کرنے کے ڈالر ملتے ہیں. تو انہیں کوئی شرم نہیں ہے، بالکل نہایت بے شرمی کے ساتھ. آپ ان کی گفتگو سنیں جس کلپ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اتنی بے شرمی کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، بی ایل اے کو اتنا گلوریفائی کر رہے ہیں کہ جیسے وہ ہیں اصل بہادر جنہوں نے عوام کو یا غریبوں کو یا معصوم لوگوں کو یرغمال رکھا ہوا ہے، وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں ان کے اپنے رویے پر شرم آنی چاہیے. اچھا، لیکن اس میں یہ بات دیکھیں، یہ جو ڈالر کما رہے ہیں یہ اس وجہ سے کما رہے ہیں کہ بھارت کا تسلط سوشل میڈیا پر انٹرنیشنلی. آج وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جعفر ایکسپریس ہے اس کے اندر دو ممالک کی انوالومنٹ بڑی واضح ہے، ایک افغانستان اور بھارت. اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، انہوں نے افغانستان کے حوالے سے پاکستان کو کافی عرصے سے شکایات ہیں، اور افغانستان
آپ کو بتاؤں کہ حیرت کی بات ہے کہ افغانستان نے امریکہ کو ایشورنس دی ہوئی ہے، ماشاءاللہ بڑی اسلامی ایک اسٹیٹ بنی ہے نا جس کے بارے میں ہم سب بڑا خوش ہو رہے تھے. انہوں نے امریکہ کو کہا ہے کہ ہمارے ملک کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. انہوں نے چین کو یقین دہانی کرائی کہ ہمارے ملک کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں. انڈیا کو یقین دہانی کروا چکے ہیں، پاکستان کو یقین دہانی نہیں کرواتے کہ نہیں آپ کے خلاف ہماری سرزمین استعمال ہوگی. ایک اسلامی ملک کے خلاف رمضان کے اندر اب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہے انہوں نے، کتنے واقعات ہوئے ہیں اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے. تو یہ پاکستان کو افغانستان سے شکایات تھیں. ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ جی جو حملہ آور تھے ان کو گائیڈنس مل رہی تھی باقاعدہ افغانستان سے اور رابطے میں تھے. دوسری طرف انڈیا کا بھی اس میں ہاتھ دیا جا رہا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے تو کئی اکاؤنٹس اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی طیارہ ہائی جیکنگ تھی تو ہم نے ٹرین کے ذریعے بدلہ لیا ہے، ہم بھولتے نہیں ہیں، کرما ہے، فلاں ہے. اور انڈین اکاؤنٹس جس طریقے سے پبلسائز کر رہے تھے، آفتاب اقبال صاحب نے تو انہی سے متاثر ہو کے اپنی ٹھوک دیا اور وہ ان کے اعلیٰ کار بن گئے. لیکن اس کے علاوہ جو انڈین اکاؤنٹس سارے اسی طرح کر رہے تھے کہ جی بلوچ لبریشن آرمی نے یہ کر لیا، وہ کر لیا. اسی ہوا یہ ہے کہ بہت سارے چہروں سے کلی اتر گئی ہے، جو بہت سارے لوگ بے نقاب ہو گئے ہیں ساتھ میں اس سانحے کی وجہ سے. دیکھیے بی ایل این چونکہ پاکستان دشمن جماعت ہے، ٹیررسٹ جماعت ہے، انٹرنیشنلی ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ جماعت ہے، اس کو تو یہ کرنا تھا، وہ یہ کر رہے تھے. اس کو آگے سے انڈین اکاؤنٹس جو ہے وہ ہائپ اپ کر رہے تھے، وہ شیئر کر رہے تھے، اور اس کو پھر پی ٹی آئی کے لوگ یہاں سے شیئر اور ٹویٹ کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ان تین جماعتوں کا متفقہ آبجیکٹو ایک بن گیا کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردوں کو گلوریفائی کرنا، جو کہ بہت ہی خوفناک بات ہے. یہ تو مطلب، اور افغانیوں کے حوالے سے افغانی ڈائریکٹ جو دہشت گرد تھے وہاں سے انسٹرکشن لے رہے تھے. افغانستان تو اتنے احسان فراموش ہے، پاکستان نے ان کے لیے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے، روس کو شکست دی ہے، 80,000 لوگ ہمارے میں مارے کہیں پہ گئے. ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ افغانستان کے اور بھی ہمسائے ملک ہیں تو اور کسی ملک میں کیوں دہشت گردی وہ نہیں کرے. میں یہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے آپ کو کیمپوں سے بھی علاوہ آپ کے شہروں میں بسایا، بازو کھولے، آپ کی کرکٹ ٹیم کو سکھایا، آپ کی بزنسز کو اوپن کروایا. ابھی پشاور موڑ پہ جائیں کتنے بزنسز افغانی ہوں گے، ابھی بھی پشاور چلے جائیں وہاں پہ کتنے بزنس افغانی ہوں گے. کتنی ساری پاکستان کی سوسائٹی میں ان کو مدغم ہونے کا موقع دیا. ہر جگہ کھلی چھوٹ کے ساتھ، کراچی سے لے کے خیبر تک آپ جا سکتے آ سکتے ہیں. جب اتنا آسان کیا جائے، جب اتنا 30 لاکھ لوگوں کو اس طرح کھلے بازو سے ویلکم کیا جائے، باقی ملکوں میں آپ کو فائرنگ کی جاتی ہے. آپ کسی بھی اور ملک ایران میں کس طرح سرحد پار کریں نا وہاں پہ تو بڑی مشین گنوں سے فائرنگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پھر وہاں کیسے دہشت گردی آپ کریں گے؟ جو سوسائٹی آپ کو ویلکم کرتی ہے، جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتی ہے، اس ملک میں جا کے آپ یہ کام کریں گے. یہی بات دیکھیں آج اسمبلی میں بھی یہ بات، میں وہی بات ہے. دیکھیں ایک طرف ملٹری آپریشن بڑا ضروری تھا، آگے بھی ایک بڑا سخت ایکشن ہونا چاہیے، لیکن سارے معاملات ملٹری ایکشن سے درست نہیں ہوتے. اس کا پولیٹیکل سلوشن بھی سوچنا ہے. اس حوالے سے بڑی خوشائن بات ہے آج قومی اسمبلی میں جعفر ایکسپریس کا مسئلہ کھل کر بات ہوئی ہے. اور مجھے خواجہ آصف کی تقریر اتنی پسند آئی، میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے جو انہوں نے کہے ہوئے، وہ لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے. انہوں نے خواجہ آصف نے آج عمر ایوب کو، پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ اپوزیشن عمران خان کی جنگ لڑنے کے بجائے پاکستان کی جنگ لڑے. دہشت گردی کے خلاف انہوں نے کہا جنگ ختم نہیں ہو گئی اور اتنی جلدی ختم بھی نہیں ہوگی. اور عمر ایوب کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ 3 مارشل لاؤں کی پیداوار ہے. عمر ایوب صاحب کی تو وہ تصویر بھی ہے نا جس میں ہر پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ ساتھ کیمپین کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے رویے کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ بی ایل اے اور انڈین اکاؤنٹس کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کر رہے تھے. فیض حمید اور جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی کہا کہ انہوں نے مروایا دہشت گردوں کو اس ملک میں بسا کے. اور پھر پی ٹی آئی والوں کا کہ تم اسی جنرل باجوہ کو پہلے اپنا باپ کہتے تھے، آج کل اسی کے خلاف باتیں کرتے ہو، یہ باپ بھی بدل لیتے ہیں. اچھا انہوں نے ایک جو بات کی کہ ماضی میں ہم نے بھی آمریت کا ساتھ دیا، ہم اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے معذرت کرتے ہیں، آپ بھی کریں، لیکن پی ٹی آئی والوں نے نہیں کیا. اچھا جو بلاول بھٹو ہے نا، انہوں نے 2-3 باتیں بہت اچھی کی. ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ دہشت گردی کو مدت سے دیکھ رہے ہیں، جب وہ چھوٹے تھے، بچے تھے، اس وقت ان کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی پی ایم ہاؤس میں. اچھا دوسرا انہوں نے ساری پارٹیوں کو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی تقسیم میں نا ملک دشمنوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تیسری بات جو انہوں نے کی کہ نواز شریف نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا
عمل نہیں ہوا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاتے، لیکن شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 بنا سکتے ہیں۔ اس وقت ساری چیزیں موافق ہیں اور اس پر ہم عمل درآمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ اسد کیسر نے بھی بعد میں تقریر کی، ہونی چاہیے تھی ہر ایک کا۔ پی ٹی آئی کی ہم وہ تو کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑی میچورٹی کا مظاہرہ بھی کیا، جیسے بیرسٹر گوہر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس مشکل وقت میں ساتھ ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے البتہ بہت ہی قابل اعتراض ٹویٹس آئیں کہ جی یہ آپ خواتین کو ادھر آپ نہیں چھوڑ رہے، تو بلوچ ان کو بھی گلوریفائی کیا کہ جی انہوں نے اب کچھ خواتین کو چھوڑ دیا، آپ نہیں چھوڑ رہے۔ تو اس اکاؤنٹ سے مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کس قسم کی یہ ٹویٹیں کر رہے ہیں، ایک قومی جماعت کا تاثر آپ خراب کر رہے ہیں، جبکہ بیرسٹر گوہر نے جو ٹویٹ کی یا کچھ اور لیڈروں نے جو ٹویٹ کی بڑی سمجھداری میں۔ کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم اس وقت بی ایل اے، پی ٹی آئی اور بھارت کے جو پاکستان کے خلاف انتشاری اکاؤنٹ ہیں ان کو ملا کر ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، پی ٹی آئی والوں کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔